يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. معزز حاضرین، دینی ملی بھائیوں اور دوستوں اور خواتین ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ انہیں جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے کر آئیں، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر کے آئیں، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر کے آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی مقاصد کے خاطر نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا تھا، جیسا کہ اس سے پہلے تمام انبیاء کرام کو اسی ایک مقصد کی خاطر بھیجا تھا کہ تمام کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو پہچانیں، اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور یہی تمام انبیاء کرام کے بھیجنے کا بھی مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جناتوں کو بھی صرف اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ رب العالمین کی توحید کو بجا لائیں۔ انہی مقصد کے خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کارنامے انجام دیے، انسانوں کو پیدا کرنا اور ان کی ہدایت کے لیے رسولوں کو بھیجنا، اور سب سے اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہاں میں، اس دنیا میں آخری زمانے تک، جب تک قیامت باقی ہے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک جانیں، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شرک سے بچیں۔ اتنی جانکاری
اور اتنا علم ہر مسلمان پر، دنیا کے ہر انسان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہ اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب بھی عبادت کی جائے گی صرف اللہ رب العالمین کی جائے گی، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ یہ علم ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل، کہ کوئی بھی بات کہنے اور کسی بھی چیز پر عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس باب کے لیے اسی آیت سے استدلال کیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے پہلے، رسول کی اطاعت کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس رسول کی معرفت نہیں ہے، جب تک آپ کے پاس رسول کے احکامات اور اللہ تعالیٰ کے فرمودات کا علم نہیں ہے، تب تک آپ اللہ رب العالمین کی کما حق عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور توحید سے پہلے، توحید پر عمل کرنے سے پہلے، یا توحید کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے۔ اس بات کی معرفت ضروری ہے کہ ہمارے اوپر توحید فرض ہے، ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ جیسے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کوئی بھی بات کہنے، کوئی بھی بات اقرار کرنے سے پہلے اور کسی بھی بات پر یا کسی بھی کام پر عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جانکاری ہونا ضروری ہے، اس کے بارے میں علم ہونا لازم ہے۔ اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، اس کے بغیر ہم نیک اور متقی نہیں ہو سکتے۔ کم از کم اتنی معرفت ضروری ہے کہ انسان یہ بات جانے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا، علم کو تلاش کرنا، علم کو طلب کرنا یہ فرض ہے، فریضہ ہے۔ ہر مسلمان پر کمپلسری ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے، بغیر علم کے وہ دین کا کوئی بھی کام نہ کرے۔ یعنی جو بھی کام اس کو دین کے تعلق سے کرنا ہے، جو بھی کام وہ دین کا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے علم ضروری ہے۔ بغیر علم کے آپ ایک سیکنڈ بھی کسی بھی چیز پر عمل نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہے، جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہے، آپ کو نماز اس طرح سے پڑھنی ہے، آپ کو نماز میں اس طرح سے کھڑا ہونا ہے، آپ کو رکوع اس طرح سے کرنا ہے، آپ کو سجدہ اس طرح سے کرنا ہے، تب آپ جا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے اس کی مکمل جانکاری حاصل کرنا یہ انسان پر اور مسلمان پر ضروری ہے کہ کوئی بھی عمل انسان کرے، جیسے زکوٰۃ آپ کو دینی ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کتنے مال میں زکوٰۃ فرض ہے، کتنی مقدار میں فرض ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، کتنے وقت پر دینا ہے اور کتنے وقت پر نہیں دینا ہے۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہیں، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی عمل خواہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا ہو، اس کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ علم سے مراد عبادت کا علم، عبادت کے طریقے کا علم اور اس کی جو بنیادی شرطیں ہیں اس کا علم، اور عبادت کے علاوہ جو دوسرے معاملات ہیں جیسے خرید و فروخت، نکاح، شادی، اجارہ اور اس طرح کے جتنے بھی احکامات ہیں، ان سب کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بزرگوں،
یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں، جنہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر کیا واجب ہے اور کیا واجب نہیں ہے، ہمارے اوپر کون سی چیزیں حرام ہیں اور کون سی چیزیں حرام نہیں ہیں، وہ علماء ہی ہوتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا، اور جتنا کم اس کا علم ہوگا وہ اتنا ہی کم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر تقوی اور خشیت کا معیار جو بنایا ہے وہ علم کو بنایا ہے۔ کوئی آدمی ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا رہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا متقی ہوں، اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کرنے والا ہوں، اس کے درمیان، اس کے سچ اور جھوٹ کے درمیان فیصلہ کرنے والا چیز یہ علم ہے۔ علم ہی کی بنیاد پر اس کو جج کیا جائے گا کہ وہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے، وہ اسلام پر عمل کرنے کے دعوے میں کتنا صادق ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، بغیر علم کے، بغیر معرفت کے اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کی خشیت نہیں اختیار کی جا سکتی۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، نیکیوں کی طرف آنا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ نیکیوں پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے سمجھیں کہ یہ نیکی ہے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے جانیں کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت ہی عام ہے کہ ہمیں احکامات معلوم نہیں ہوتے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں اس کام سے بچنا ہے یا نہیں بچنا ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں یہ بھی عبادت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ جیسے خصوصاً خرید و فروخت کے معاملات میں بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں ہم ملوث ہیں، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں ہے کہ آیا شریعت نے اسے حرام قرار دیا ہے یا حلال قرار دیا ہے۔ یہ شریعت کے اندر خرید و فروخت کے معاملات حلال ہیں یا حرام ہیں، اس میں ملوث ہونے سے پہلے، اس میں انوالو ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس بیع کی قسموں کو، اس بیع کے معاملے کو، اس معاملے کو شریعت کی روشنی میں جانچ لیں کہ یہ کام، یہ بیع صحیح ہے، یہ معاملہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خواہ دنیاوی معاملات ہوں یا دینی معاملات ہوں، ہر ایک میں شریعت نے رہنمائی کی ہے، اور ان جگہوں پر رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہے جہاں پر شریعت کی مخالفت صادر ہوتی ہے، جہاں پر بھی یہ ڈر ہو کہ ہمیں یہ کام کرنے سے شریعت کی مخالفت کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، کہ شریعت میں حلال کلیئر ہے، حرام کلیئر ہے، دونوں میں کسی بھی طرح کا کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ ان الحلال بین وان الحرام بین، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں، یا تو علماء کے اختلاف کی وجہ سے یا کسی انسان کے لیے دلیل واضح نہ ہونے کی وجہ سے کہ وہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی صورت میں فرمایا کہ اگر کسی کے لیے حلال یا حرام واضح نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کام کو ترک کر دے، کیونکہ نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اگر کرے گا
حلال ہوا تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کرنے کی صورت میں اس نے کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ کام حرام ہے، تو اس کا دین خطرے میں پڑ جائے گا، اس کے دین کو نقصان ہوگا، اس کے حق میں حرام پر عمل کرنے کا گناہ لکھا جائے گا۔ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبْهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، اور جو ان مشتبہ چیزوں میں پڑ جاتا ہے وہ حرام کاموں میں پڑ جاتا ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میں حرام سے بچوں یا نہ بچوں، کیونکہ جب ایک مختلف ہی چیز میں اسی چیز کو اختیار کر رہا ہے جس میں حرام کا پہلو غالب ہے، جس میں واضح نہیں ہے کہ مکمل طور پر حلال ہے، تو ظاہر ہے کہ تھوڑی سی اس کی جرات اور بڑھے گی اور ان چیزوں پر بھی عمل کرے گا، ان چیزوں کو بھی اپنائے گا جو مکمل طور پر حرام ہیں، کیونکہ ایک برائی یا ایک شبہ انتہائی زیادہ برائیوں اور انتہائی زیادہ شبہات کو جنم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اسے فقیہ فی الدین بنا دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کے لیے حرام اور حلال کو واضح کر دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہم اگر خیر کو تلاش کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم بذات خود خیر کے متلاشی ہیں، ہمیں خیر کی رغبت ہے، تو ہمیں دین میں فقہ حاصل کرنا چاہیے، دین میں سمجھ حاصل کرنا چاہیے، دینی احکامات کو سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ انہی کاموں کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ اگر ہم سرے سے کوشش ہی نہ کریں، سرے سے اجتہاد ہی نہ کریں، تو ہم کہاں دین میں فقیہ بن سکتے ہیں، کہاں ہمیں دین کی سمجھ حاصل ہو سکتی ہے؟ اور جب ہمیں دین کی سمجھ نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو خیر ہے اس خیر سے ہم بہت ہی دور ہو جائیں گے اور شر کے راستے پر چل پڑیں گے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، دین کی باتیں اس کو سمجھ میں آنے لگتی ہیں، دین کی باتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ اسی طرح سے علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ اے نبی آپ کہیے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ کہیے رب زدنی علما، کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر، میرے علم کو بڑھا۔ اللہ کے تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دین میں اضافہ کرنے یا علم میں اضافہ کرنے کی دعا کی حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ کہیے کہ اے نبی آپ کہیے کہ اے اللہ تو میرے علم میں اضافہ کر۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں اور پاکیزہ روزی کا سوال کرتا ہوں اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔